ناظرین، مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی میں کافی سارے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن آج کا واقعہ بہت ہی خاص ہے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کا ایک چرواہے نے امتحان لیا، یعنی ایک عام سا شخص جو حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور امتحان لینے لگا۔ وہ شخص یعنی وہ چرواہا کون تھا اور اس نے امام علی علیہ السلام کا امتحان کیوں لیا، اور کیا امام علی علیہ السلام اس چرواہے کے امتحان میں پاس ہو گئے تھے؟ یہ مکمل واقعہ میں آپ کو آج کی اسی ویڈیو میں مکمل سناؤں گا اور بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص نے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب سوال کیا کہ اے امیر المومنین یا علی علیہ السلام، میرے پاس ایک بکریوں کا جھنڈ یعنی ایک ریوڑ ہے، اور میں نے ان تمام ریوڑ یعنی بکریوں اور بھیڑوں کی نگرانی کے لیے ایک کتا رکھا ہوا ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کتے کی وجہ سے میری تمام بکریاں اور بھیڑیں اکٹھی ریوڑ میں رہتی ہیں۔ لیکن اے امیر المومنین، کچھ دن پہلے میری ریوڑ میں ایک بکری کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوا، اس بچے میں بکری کی صفات تو ہیں، لیکن بکری کی صفات کے ساتھ ساتھ کتے کی صفات بھی موجود ہیں۔ اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بچہ کتا ہے بکری کا بچہ ہو تو اس میں بکری جیسی صفات ہوتی ہیں، اور اگر کتے کا بچہ ہو تو اس میں کتے جیسی صفات خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن اس بچے میں کتے اور بکری جیسی دونوں صفات موجود ہیں۔ جب اس شخص نے حضرت امام علی علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ یہ بکری کا بچہ ہے یا کتے کا، تو تم سب سے پہلے اس بکری کے بچے کی آواز سنو۔ اگر اس کی آواز کتے جیسی ہے یعنی کتے کے بچے جیسی، تو تم سمجھ لو کہ یہ بچہ کتے کا ہے، اور اگر وہ بچہ بکری کی طرح بولتا ہے یعنی تو تم سمجھ لو کہ یہ بچہ بکری کا ہی ہے۔ تو اس شخص یعنی چرواہے نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں یہ سب کچھ پہلے ہی کر چکا ہوں۔ کبھی یہ بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے اور کبھی وہ بچہ بکری کی طرح آواز نکالتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تم اس بچے کو پانی پلا کے دیکھ لو، اگر وہ بچہ پانی کتے کی طرح چاٹ کر پیے تو سمجھ لو کہ وہ بچہ کتے کا ہی ہے، اور اگر وہ بچہ اس پانی کو یعنی جو تم اس کے سامنے پیش کرو گے وہ اس کو گھونٹ لے کر پیے تو پھر تو تم سمجھ لو کہ یہ بچہ جو بکری کی طرح پانی پیتا ہے تو یہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس شخص نے کہا اے امیر المومنین، میں یہ سب پہلے بھی کر چکا ہوں، کبھی وہ بچہ کتے کی طرح زبان چاٹ کر پانی پیتا ہے اور کبھی بکری کی طرح گھونٹ بھر بھر کر پانی پیتا ہے۔ تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، اس بکری کے بچے کو اس بکریوں کے جھنڈ سے علیحدہ کر دو، تب اگر وہ بکری کا بچہ جھنڈ سے علیحدہ نہیں چلتا یعنی جھنڈ کے ساتھ چلتا ہے تو وہ بکری کا بچہ ہے، اور اگر وہ بکری کا بچہ اس بکریوں کے جھنڈ سے آہستہ آہستہ الگ چلتا ہے یعنی علیحدہ چلتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کتے کا بچہ ہے۔ تو تب اس شخص نے عرض کیا اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ جھنڈ کے ساتھ چلتا ہے اور کبھی جھنڈ سے علیحدہ ہو کر چلتا ہے۔ تو پھر حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ایسا ہے، تو پھر تم ایسا کرو کہ اس بکری کے بچے کو گوشت کا ٹکڑا ڈالو، اور اگر وہ بچہ اس گوشت کے ٹکڑے کو منہ لگا لے تو پھر سمجھ لو کہ یہ کتے کا بچہ ہے، اور اگر منہ نہ لگائے تو سمجھ لو کہ یہ بکری کا بچہ ہے۔ تو پھر اس چرواہے نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں ایسا بھی کر چکا ہوں کہ کبھی تو وہ بچہ اس گوشت کا ٹکڑا کھا لیتا ہے اور کبھی اسے منہ موڑ لیتا ہے۔
اے امیر المومنین، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بکری کا گوشت تو حلال ہوتا ہے لیکن کتے کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ اے امیر المومنین، ان دونوں کی گوشت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یا علی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تو تب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اب جو کام میں تجھے بتانے جا رہا ہوں تم نے یقیناً ایسا نہیں کیا ہوگا۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ یہ بچہ کتے کا ہے یا بکری کا؟ تو جاؤ، جا کر اس بچے کو ذبح کرو۔ اگر اس کے پیٹ سے ایک آنت نکلی، یعنی جس طرح کتے کے پیٹ میں ایک آنت ہوتی ہے، تو سمجھ لو کہ وہ بچہ کتے کا ہی ہے، اور اگر اس بچے کے پیٹ سے کئی آنتیں نکلیں تو سمجھ لینا کہ وہ بچہ کتے کا نہیں بلکہ بکری کا بچہ ہے۔ اور جب اس شخص نے مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے یہ جواب سنا تو وہ فوراً آپ کے قدموں میں جا کر گر پڑا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، نہ ہی میرے پاس بکری کا بچہ ہے اور نہ ہی کتے کا، اور میں اس لیے آپ کے سوالات ہر طرف سے رد کرتے جا رہا تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے سوالات کے جوابات دے سکیں گے کہ جن کو سن کر میری زبان رک جائے، کیونکہ اے امیر المومنین کے وارث قرآن ہر سوال کا ایک نہیں ہزاروں جواب رکھتا ہے۔ اے امیر المومنین، میں تو صرف آپ کا امتحان لے رہا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ وارث قرآن ہیں بھی یا نہیں، اور آپ نے میرے تمام سوالات کا دریا بہا دیا، اور اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ میرے تمام سوالات کے لیے ذرا بھی جسارت نہ کرتا۔ اور آج مجھے دل سے یقین ہو گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب سچے وارث قرآن ہیں۔